اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. درود شریف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد كل معلوم لك دائما أبدا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مكان آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی اس عظیم اجتماع دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے. تساں حضرات دے معلومات دے اندر ہے کہ ماڑی دے اس قصبے دے اندر ضلع چکوال سالانہ دینی مذہبی اصلاحی عظیم الشان اہل سنت دا اجتماع ہے، جس دے اندر اہل سنت والجماعت دے عقائد اور اعمال دا بیان ہونے. تسی حضرات پوری توجہ نال تشریف رکھو تاکہ عقید عمل دا فائدہ تھیوے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، عنوان دے حوالے نال چند چیزاں عرض کرنیاں، اندے واسطے توجہ دی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا اچا مقام عطا فرمائے. اللہ دے تمام پیغمبر سچے، لیکن ساڈے نبی دا مقام تمام نبیاں تو اچا. این حوالے نال کچھ ضروری بات عرض کرنی ہے. آپ علیہ السلام دے کچھ اختصاص ہیں، کچھ امتیازات ہیں. آپ علیہ السلام نو اللہ نے خاص ایسا چیزاں عطا فرمائیں جیڑا کسے ہور پیغمبر نو نہیں عطا فرمایا. انہاں وچوں ایک چیز آپ علیہ السلام دا رحمت للعالمین ہونا ہے. آپ علیہ السلام دی نبوت عالمی نبوت ہے. آپ عالمین دے نبی بھی ہیں اور عالمین واسطے رحمت بھی ہیں. اے شان کسے ہور پیغمبر نو ملی. بولے نہیں بے پچھلے بندے نہیں بولیں دے. اے آپ دی خاص شان ہے. دوسری بات یہ ہے آپ علیہ السلام دی خصوصیات وچوں ایک خاص خصوصیت اور نبی علیہ السلام دی ختم نبوت ہے. اے عہدہ آپ دے علاوہ کسے ہور پیغمبر نو ملیا. بولے نہیں. خاتم النبیین دا تاج اللہ نے آمینہ دے لال نو پوائے. ختم نبوت دا عہدہ پیغمبر دی عظمت دی دلیل ہے، فوقیت دی دلیل ہے، برتری دی دلیل ہے، آپ دی شان دے بلند ہومن دی بڑی اچھی دلیل ہے. اور اے ختم نبوت والا عقیدہ حضرت نبی دی شان دی برتری دی دلیل ہے. لیکن نال نال اے بات سمجھو کہ آپ دی امت دی بھی عظمت دی دلیل ہے. میں صرف ایک گل کر کے اگو چلدا. اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت سانو عطا فرما کے بڑا احسان فرمائے. اس دی وجہ تو امت مسلمہ بہت بڑی آزمائش تو بچ گئی ہے. پوری توجہ میرے لئے پاسے رکھنی ہے.
میری کوئی طبیعت صحیح نہیں، بہرحال میں انہیں دے حکم تے حاضر ہو گیا. یہ گل بڑی ضروری ہے، کچھ سمجھو. اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت دی وجہ تو اس امت نو بہت بڑے امتحان تو بچائے. او امتحان ایسا ہے کہ اس امتحان دے اندر سابقہ تمام انبیاء جا امتاں مبتلا ہوئیں اور بہت سارے لوگ اس امتحان دے اندر ناکام ہو گئے، اور دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی وہ عذاب دے مستحق بن گئے. لیکن اللہ نے سانو اس امتحان تو بچائے ختم نبوت دی وجہ تو. توجہ ہے یا نہیں توجہ؟ وہ امتحان اے ہے جڑے ویلے کوئی پیغمبر تشریف لے آندا ہا اون دے منن والے اس پیغمبر دے امتی بندے ہن، لیکن اس دے بعد جب اگلا پیغمبر تشریف لے آندا ہا تو پہلے نبی والے امتی او اگلے نبی تے ایمان لے آمن واسطے ہچکچاہٹ محسوس کریں دے ہن. انہاں دے واسطے بڑی آزمائش آئی. او آدھے ہن اسا سابقہ نبی دے امتی ہیں، اگلے پیغمبر نو اسا تسلیم نہیں کریں دے. سمجھ آئیے؟ جس دی وجہ تو ناکام ہوندے ہن. حضرت موسیٰ دے منن والے یہودی ہن. جب حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے انہیں واسطے لازم ہا کہ جناب عیسیٰ دا کلمہ پڑھن، لیکن انہیں انکار کر دیتا. اسا موسیٰ دے امتی ہے، اسا عیسیٰ دے امتی نہیں بن دے. جس دی وجہ تو وہ تباہ برباد ہو گئے، ناکام تے نامراد ہو گئے، عذاب دے مستحق بن گئے. گل میری سمجھ آئیے؟ نہیں سمجھ آئی؟ لیکن اللہ نے جب میرے آقا نو نبی بنا کے بھیجے اور ختم نبوت دا تاج پوائے، اللہ نے اس امت نو اس آزمائش تو بچا کے دے. سارے واسطے اے امتحان کوئی نہیں. قیامت تک جیڑا بندہ راسی او کلمہ سوڑے محمد دا پڑھ سی، حضرت نبی دا امتی راسی، نہ نویں نبی آمنے، نہ سارے واسطے آزمائش ہو سی، نہ انکار کرے سوں تے نہ ناکامی ہو سی. پتہ نہیں میں گل سمجھا سکیا یا نہیں سمجھا سکیا؟ تو ختم نبوت دا عقیدہ سارے واسطے بڑی رحمت ہے. ختم نبوت دا عقیدہ امتحان تو تحفظ ہے. ختم نبوت دا عقیدہ آزمائش تو بچاؤ ہے. الحمدللہ اسا سارے پاک پیغمبر دے امتی ہیں. قیامت تک نبوت سونے محمد دی راسی، قرآن مجید کتاب راسی، اور امت بھی امت محمد راسی. سچے یہ بھی خصوصیت ہے میرے آقا دی. میرے دوستو بزرگو، اس دے نال نال ایک اور خصوصیت عرض کرے نا، وہ چکوال والے توجہ نہیں فرمائی. وہ خصوصیت ہے کہ ہر بندہ، ہر استاد، ہر شیخ، ہر پیغمبر اپنے ساتھیوں کو تیار کردہ ہا، آدم کری کردہ ہا، انہیں دی تربیت کریندہ ہا، انہاں کو کتاب پڑھیندہ ہا، انہاں نو تعلیم دیندہ ہا. اس دے واسطے کوئی نہ کوئی واسطہ اور وسیلہ اختیار کردہ ہا. بغیر واسطے اور وسیلے دے افراد تیار نہیں ہوں دے. کوئی کتاب پڑھیں دے، کوئی تربیت کریں دے، کوئی سبق پڑھیں دے، کوئی ذکر اذکار سکھیں دے. اس تو بغیر افراد تیار نہیں ہوں دے، جماعت تیار نہیں ہوں دی. لیکن میرے دوستو، اللہ نے میرے آقا نو عجیب شان عطا فرمائیے. پیغمبر نے اپنی جڑی جماعت تیار فرمائیے، سونے نبی نے اپنی جڑی پارٹی تیار فرمائیے، حضرت نبی نے جڑے افراد تیار فرمائے، حضرت نبی نے جڑی آدم گری فرمائیے، اس دے اندر آپ نے کوئی واسطہ اختیار نہیں کیتا، کوئی وسیلہ اختیار نہیں کیتا. بغیر واسطے اور بغیر وسیلے دے پیغمبر نے اپنی جماعت دا تزکیہ کیتے. اور او انداز اے ہا جیڑا بندہ پیغمبر دی صحبت ہی چاہے، سونے نبی دی ایک نظر پئیے بس بندے دا دل پاک ہو. پتہ نہیں گل سمجھ آندی پی یا نہیں پہ سمجھ آندی؟ تربیت، تعلیم، کتاب، سبق وہ ثانوی حیثیت دی بات ہے. بس جڑا بندہ صحبت مصطفیٰ آندا ہا، پیغمبر دی نظر نال آدمی دا دل پاک ہوئے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ بندے نو عبادت دا موقع نہیں مل جا، اگر اس بندے نو اعمال دا موقع نہیں مل جا، کوئی حرج دی بات نہیں. بس نگاہ نبوت نے آدمی نو ایسا پاک کیتے، اگر اس دا خاتمہ ایمان تے ہو گئے، آدمی دا ٹھکانہ جنت بن گئے.
گل سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ میدان احد دے اندر آئے، حضرت نبی علیہ السلام دی نظر پئیے، اے آدمی کون ہے؟ یا رسول اللہ اے آدھے میں جناب دی محبت دے اندر آیا۔ آپ نے فرمائے اس آدمی نو آکھو میرے قریب تھی وے، او قریب تھی آئے، نگاہ نبوت نے اس دے دل کو دیکھ کے دل کو پاک کر چھوڑے، اس بندے دا مقدر جاگے، پیغمبر دا کلمہ پڑھ دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت پیغمبر نے فرمایا تیرا ایمان قبول ہے، تلوار چاہ میدان جنگ دے اندر جہاد کر۔ جوان تلوار چاہ کے میدان جنگ دے اندر شامل ہو گیا۔ حضرت پیغمبر دے حکم دے مطابق اے بندہ میدان جہاد ہی گئے، لڑدا لڑدا شہید تھی گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمائے اس بندے نو ہک نماز پڑھنے دا بھی موقع نہیں ملا، خاتمہ بالخیر ہو گئے۔ حضرت پیغمبر نے فرمائے اس بندے دی قسمت دیکھو، صبح میں محمد دا کلمہ پڑھے، شام کو جنت دا سیراں ودا کریں دے۔ جڑے بندے نو صرف اتنی بات میسر آئیے کہ پیغمبر دی تھوڑی دیر صحبت ملیے یہ تو جنت دا وارث بن گئے، تے جڑا ابو بکر صدیق 61 برس تک پیغمبر دا دیدار کرے نہ رہے، اون بندے دا مقام کیا ہو سکتا؟ اللہ کرے تو انہوں بات سمجھ آونیے۔ یہ سونے نبی دی خصوصیت ہے، حضرت نبی دا تزکیہ دا انداز بڑا منفرد ہا، بڑا وکھرا ہا۔ پاک پیغمبر جیری جماعت تیار فرمائیے، نبی دی ساری جماعت پاک ہے۔ اور اتھوں ایک گل ثابت ہو گئی کہ صحابہ نو جڑا مقام ملے اور نگاہ نبوت دی وجہ تو ملے، صحابہ نو جڑا درجہ ملے اور پیغمبر دی صحبت دی وجہ تو ملے، صحابہ نو جڑی شان ملیے، حضرت نبی علیہ السلام دی رفاقت دی وجہ تو ملیے، انہیں دا درجہ پیغمبر دی نسبت نال اچا تھی گئے۔ اور میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، اتھوں ایک گل ثابت ہو گئی، اگر انہیں وچوں کوئی بندہ کہیں دی نظر دے اندر اچھا نہیں، نعوذ باللہ او کمزور ہے، یا ان دے اندر کوئی غلطیاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں، نعوذ باللہ او غلط کار ہے، پھر صحابہ تے حرف نہیں آندا، حرف تا پیغمبر تے آسی کہ پیغمبر نے تزکیہ کیویں کیتے۔ کوئی گل سمجھ آنی پئی؟ جڑے لوگ صحابہ تے اعتراض کردن انہیں کو نبی دی شان سمجھ نہیں آئی، نبی دا مقام سمجھ نہیں آیا، نبی دا رتبہ سمجھ نہیں آیا، انہیں کو پہلے پیغمبر دا مرتبہ سمجھنا چاہیے، حضرت نبی دی شان سمجھنی چاہیے۔ اللہ پیغمبر دی شان دے اندر بیان پہ فرمائیں دے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی پہلے پاک کر دے، پھر قرآن تے حدیث دا سبق دے دے۔ جرا نبی دے مدرسے آیا، نبی نے سب نو پاک فرمایا۔ میرے دوستو، اگر اس بندے دے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اگر اس بندے دے اندر کوئی غلطی رہ گئی ہے، اس بندے دا قصور نہیں، ایک قصور نبی دا بنوے سی، نبی تے حرفا سی۔ میں آدھا پہلے نبی دا مقام سمجھو، سارا نبی شان والا، نبی دا تزکیہ دا انداز بھی شان والا۔ تو پیغمبر تے اعتراض نہ کرو، نبی دا تزکیہ سچا ہے، نبی دی تعلیم حق ہے، نبی دی تربیت بہترین ہے۔ جرا بندہ پیغمبر دی صحبت دے اندر ہے، نبی نے سب کو پاک کر چھوڑے۔ سچ ہے، دولا نہیں بولیں۔ ہن کئی لوگ آدھن 5 تن پاک ہیں، 5واں بندہ تا نبی ہے، باقی تا 4 آدمی بچ سن، یعنی نگاہ نبوت سب تے گئی ہے، لیکن 4 بندے پاک ہوئے، باقی پاک نہیں ہوئے۔ یہ تو نبی دی تعریف نہیں، نعوذ باللہ، یہ تو پیغمبر دی توہین ہے۔ اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرماوے، اللہ ہدایت نصیب فرماوے۔ میرے دوست بزرگو، اس دے نال نال حضرت نبی علیہ السلام دی ایک اور خصوصیت عرض کرنی ہے، وہ بھی بڑی عجیب شان ہے۔ وہ نبی علیہ السلام نے آپ ارشاد فرمائیے، سارے تمام کتابیں وچ موجود ہے، بلکہ لوگوں نے بھی اپنے کتابوں دے اندر ان روایت کو نقل کیتے۔ علی ابن عیسیٰ اربلی نے کشف الغمہ وچ لکھے، باقر مجلسی نے بہار دے اندر ان کو نقل کیتے، اور شیخ عباس قمی نے منتہی الامال کی روایت کو نقل کیتے۔ یہ بڑی عجیب روایت ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل سبب ونسب وسحر ینقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی وسحری۔ جب قیامت کا دن آیا، ہر بندے دا نسب ختم ہوئے سی، ہر بندے دا سلسلہ ختم ہوئے سی، ہر بندے دا سسرالی تعلق ختم تھی ویسی، ہر بندے دا دامادی تعلق بھی ختم تھی ویسی، لیکن میرا نسب باقی راسی، میرا سسرالی تعلق باقی راسی، اور میرا دامادی رشتہ بھی باقی راسی۔ یہ بھی سونے نبی دی خصوصیت ہے۔ قیامت والے دن تساں سویسو تمام رشتے ناتے ختم ہو ویسن، نسبی رشتہ ختم، سبی رشتہ ختم، سسرالی رشتہ ختم،
دامادی رشتہ ختم، ہر بندے دے رشتے ختم ہوئے سن۔ نبی علیہ السلام فرمائے لیکن میرا نسب بھی باقی راسی اور میرا سبب بھی باقی راسی، میرے سسرالی تعلق بھی باقی راسی، میرا دامادی تعلق ہی باقی راسی۔ یہ تو معلوم تھی نے دائمی رشتے ہیں۔ اور حضرت نبی علیہ السلام دے نسب دے حوالے نال علماء نے لکھے، ابن عباس دی روایت ہے کہ سونے نبی دا نسب پاک ہے۔ نسب پاک ہومن دا مطلب یہ ہے کہ آپ دے آباء و اجداد، آپ دی امہات جداد، انہاں وچوں کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جڑا بغیر نکاح دے پیدا ہویا ہوئے، سارے نکاح نال پیدا ہوئے۔ اللہ نے این نسب کو بدکاری اور حرام کاری کو پاک پیدا کیتے، نبی دا نسب پاک ہے، یہ نسب باقی راسی۔ اور اس تو بعد حضرت نبی علیہ السلام دے امتیازات اور خصوصیات پیغمبر دے قدم قدم تے خصائص۔ حضرت نبی علیہ السلام دے والدین، آپ دے والد بزرگوار جناب عبداللہ، آپ دی والدہ ماجدہ جناب بی بی آمنہ، اے نبی دے والدین اے پیغمبر دے نبوت دے اظہار اور اعلان تو پہلے دنیا تو روانہ ہو گئے۔ حضرت پیغمبر علیہ السلام انہیں دے بارے بڑے فکر مند ہن کہ میرے والدین دنیا تو پہلے چلے گئے، اگر وہ میرے نبوت دے اعلان دے ٹائم موجود ہوں دے یقیناً میرا کلمہ پڑھ دے، اور بغیر کلمے اور ایمان دے تسا جان دے ہو جو آدمی دی نجات ممکن کوئی نہیں۔ اس حوالے نال حضرت پیغمبر بڑے فکر مند رہتے ہیں۔ علماء نے کتابیں وچ لکھے اللہ نے پیغمبر دی تمنا کو دنیا وچ پورا کر دیتے، اپنے نبی دا دل ٹھنڈا کرن واسطے، اپنے نبی کو خوش کرن واسطے، اپنے نبی نو راضی کرن واسطے جو خدا دا وعدہ ہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرا پیغمبر میں تانوں اتنا عطا کرے سا تسا راضی تھی ویسو۔ اللہ پیغمبر کو راضی پیا کریں دے۔ حضرت نبی دی موجودگی دے اندر اللہ نے آپ دے والد کو دوبارہ زندہ کیتے، آپ دی والدہ نو دوبارہ زندہ کیتے، انہیں پیغمبر دا کلمہ پڑھے، پھر دنیا تو رحلت کر گئے۔ تمام اہل سنت دا عقیدہ ہے، میرے اکابر علماء دیوبند بھی یہ موقف ہے، حضرت نبی دا بابا بھی جنتی ہے، نبی دی امہ بھی جنتی ہے۔ سبق پکے سو کہ نہ پکے سو؟ آپ دے والدین سارے نزدیک ناجی اور کامیاب اور جنتی ہیں۔ اے نبی علیہ السلام دے خصائص ہیں تو پیغمبر دی نسب دی شان ہے۔ حضرت نبی دا سسرالی رشتہ بھی اعلیٰ، حضرت نبی دا دامادی رشتہ بھی اعلیٰ۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں محمد نے اپنی کئی بیٹی دی شادی اپنی مرضی نال نہیں کی تھی، جیڑی بیٹی دی شادی کی تھی اللہ دی مرضی نال کی تھی، اللہ دے حکم نال کی تھی تے اللہ دی وحج نال کی تھی۔ اللہ پاک حکم دینا ہاں تمہیں بیٹی دا رشتہ کرے نامی۔ پیغمبر جب بیٹا چار، حضرت نبی دے داماد ترائے، جنہاں نال پیغمبر نے رشتہ کیتے اپنی مرضی نال نہیں کیتا۔ حضرت نبی علیہ السلام دی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اس دی شادی حضرت ابو العاص نال ہوئی ہے۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم جا شاہجاں یکے بعد دیگرے جناب عثمان نال ہوئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت دی شادی حضرت علی المرتضیٰ نال ہوئی ہے۔ پیغمبر جا بیٹیاں چار اور سونے نبی دے داماد بولے دے نہیں وے داماد کتنے؟ دونل انہاں وچوں پیغمبر دا جڑا پہلا داماد ہے وہ ابو العاص ہے، بڑا داماد ابو العاص ہے۔ یہ بڑا مظلوم آدمی ہے، اس دا تذکرہ کوئی نہیں کردا، اس دا نام کوئی نہیں لیندا، اس دا بیان کوئی نہیں کریندا، علماء بھی انہاں تذکرہ نہیں کریں دے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ نبی دی گھر والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا سکا بھانجا ہے۔ بی بی خدیجہ نے پیغمبر نو مشورہ دیتا یا رسول اللہ اے میرا بھانجا بڑا وفادار ہے، اگر اس کو اسا رشتہ دیوں امید ہے سارے نال وفاداری کرسی۔ اللہ دی وحی نازل تھی، پیغمبر نے اپنی بیٹی زینب دی شادی ابو العاص نال کر دیتی۔ اے آپ دا بڑا داماد ہے، انہاں نائے ابو العاص، انہاں اصل نائے لقیت، کیا نائے پکے نے نہیں وے لقیت، سیدہ خدیجہ دا سگا بھانجا ہے، نبی علیہ السلام دا بڑا داماد ہے، زینب بنت رسول دا شوہر ہے۔ زینب دی شادی حضرت ابو العاص نال ہو گئی۔ اے پیغمبر دا بڑا وفادار ہا، میں پڑھ کے بڑا حیران تھیاں۔ باقر مجلسی اپنی کتاب حیات القیوب دے اندر نقل کیتے، شیخ عباس قمی نے منتہی الامال دے اندر نقل کیتے۔ حضرت ابو العاص پیغمبر دا پہلا داماد ہے، حضرت ابو العاص سیدہ زینب دا شوہر ہے۔ اے پیغمبر دا بڑا وفادار ہا، جڑے ویلے قریش مکہ نے حضرت ابی نال بیعت کیتے، حضرت پیغمبر شیب ابی طالب
طالب دے اندر چلے گئے. قریش مکہ نے رستہ بند کر دیتا, آمد رفت بند کر دیتی, کھاون پیون جا چیزاں بھی ساریاں بند کر دیتا. حضرت ابو العاص رات دے اندھیرے دے اندر, رات دے سناٹے دے اندر اپنی سواری نو تیار کردا ہا, اپنے اٹھ نو تیار کردا ہا, اس دے اوتے غلہ لدینا ہا, اس دے اوتے کھجوراں لدینا ہا, اس دے اوتے کھجوریں دے نال چھوارے لدینا ہا, چھوارے دے نال جو دے بورے لدینا ہا. رات دے اندھیرے دے اندر اٹھ کو چلے نہ ہا, شیب ابی طالب دے درے تے لے جانا ہا اور اٹھ کو اندر داخل کر دینا ہا, آواز لینا ہا, میرے پیارے آقا سانو اندر آمن دی اجازت کوئی نہیں, ابو العاص دی چھوٹی خدمت قبول فرماؤ. یہ روز دا ایدہ معمول ہا, اٹھ دے اتے چھوارے کھجوراں لد کے اور اٹھ کو درے دے اندر داخل کرے نہ ہا. اے پیغمبر دی خدمت واسطے کردہ رہے, حالانکہ او وقت تک جناب ابو العاص نے نبی علیہ السلام دا کلمہ بھی نہ پڑھا ہا. بعد ہی کلمہ پڑھے, پھر حضرت نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. جب مدینہ گئے تو آپ دی بڑی بیٹی سیدہ زینب حضرت ابو العاص دے گھر دے اندر مکہ مکرمہ آئی. آپ بڑے فکر مند رہ گئے, میری بیٹی کسے طریقے تے آوے ہا. وقت گزردہ رہ گئے حتیٰ کہ غزوہ بدر پیش آئے. غزوہ بدر دے اندر اللہ نے نبی کو فتح عطا فرمائیے. 70 قریشی مارے گئے, 70 قیدی بن گئے. جڑے 70 قیدی بنن انہیں وچ نبی دا چاچا عباس بھی ہا تے نبی دا داماد ابو العاص بھی ہا. حضور علیہ السلام نے سامنے آئے, آپ نے فرمایا چاچا فدیہ ادا کر, میں محمد رہا کرنا. حضرت عباس عرض کی تھی بھتیجے میرے کول تو پیسے کوئی نہیں, میں فدیہ کتھوں دیواں. آپ نے فرمائے جڑے ویلے مکے چو چل جائیں میرے مقابلے واسطے تے ابو جہل تیرے کول چندہ منگے, دراہم دی بھری ہوئی تھیلی تے ابو جہل نو دتی آئی, او تھیلی کتھاں ہے؟ حضرت عباس بڑے حیران تھی گئے بھئی انہوں کی میں پتہ چل گئے. تو او تھیلی اتھائیں استعمال نہیں تھائی بلکہ مسلمانے دے کولو مال غنیمت چاہ گئی ہے, اتھائیں پئی ہائی. حضرت عباس دی نظر پئی, آدھے بھتیجے اگر وہ تھیلی تو انہوں مل گئی ہے تو وہ میرا فدیہ سمجھو, ہن تو میں نو رہا کر دو. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں چاچا, اللہ پاک دا بڑا عجیب نظام ہے. اے تھیلی میں نو اللہ پاک عطا کیتی ہے, تسا نہیں دیتی, تسا میں نو فدیہ علیحدہ ادا کرو. چنانچہ حضرت عباس آدھے بھتیجے میرے کول ہور پیسے کوئی نہیں, میں فدیہ کیویں دیواں؟ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا چاچا میرے نال کیسیاں گلاں کر دئی, جڑے ویلے تو مکے مکرمہ جو روانہ تھائی ایک دراہم دی تھیلی تے ابو جہل نو دتی ہے, دوسری تھیلی تے اپنی بیوی دے حوالے کیتی ہے. میں لڑائی واسطے پیا جاندا, پتہ نہیں میں واپس آواں یا نہ آواں, اے تھیلی رکھو, اے بچے نے کم آسی. چاچا او تھیلی کتھاں ہے؟ حضرت عباس حضرت میرے تے پیرے جو زمین نکل گئی ہے کہ میں تاں رات کو کلی جاتے بیوی دے حوالے کیتی ہے تے ایکو انہیں گلہ نہ کیویں پتہ لگ گئے. آپ نے فرمایا چاچا تینوں اجا بھی یقین نہیں آیا, میرا اللہ میں کو دسیں دے تو میں دسیں دے. چنانچہ حضرت عباس دے دل وچ اسلام دی محبت پیدا ہوئی. بعد وچ حضرت عباس کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے. اس دے بعد ابو العاص پیغمبر دے سامنے آیا, نبی دا داماد, جنہ میں حال بیٹھا سنے نا. حضرت پیغمبر نے فرمایا ابو العاص فدیہ ادا کر. آدھے یا رسول اللہ میرے کو تو پیسے کوئی نہیں, میں کو کوئی ٹائم دیو, مہلت دیو, میں بندوبست کراں. آپ نے فرمایا بندوبست کر. انہیں پیغام بھیجوائے اپنی گھر والی, کیا نہ آئی بولے نہیں وے, وہ زینب کون آئی بولو یار؟ حضرت نبی علیہ السلام دی بڑی صاحبزادی, وہ مکہ مکرمہ دے اندر آئی. ابو العاص نے بیوی دو پیغام بھیجوائے کہ اساں تھیں آئے ہیں, لڑائی ہوئی ہے, اللہ نے تیرے بابے کو فتح دے دی ہے, اساں تیرے بابے دے قیدی بن گئے ہیں, تیرا بابا دے فدیہ ادا کر, میں تینوں چھڑے نا, میری امداد کر زینب, میرے کول تو ہن کوئی شے کوئی نہیں. وہ سیدہ زینب دی وفاداری دیکھی ذرا, توجہ ہے. اگر چکوال جب بیبیاں میرا بیان سن جا پائیں تو سنن دے قابل بات ہے. 15ویں صدی دی کوئی عورت ایویں وفاداری کرے سی جویں زینب کیتی ہے. سیدہ زینب رضی اللہ کو جب پیغام ملے, بی بی نے اپنے گلے دا ہار اتار کے, ہار بھی او جیڑا او کو اماں نے شادی دے موقع تے جہیز دیتا, وہ ہار اتار کے خامن تو بھیجوایا. میرے خامن تے اوکھا وقت آ گئے, میں نے وفاداری کرنی چاہیے. وہ ہار جناب ابو العاص دے کول پہنچ گئے. حضرت ابو العاص نے وہ ہار پیغمبر دی خدمت پیش کیتا, یا رسول اللہ اے ہار گنو تے میں نے چھوڑو. جب نبی علیہ السلام دی نظر پئی نا, آپ نے فرمایا ابو العاص اے ہار تیرا تا نہیں, یہ تو میری بیٹی دا ہار. گل سمجھ آندی ہے؟ یہ ہار کہندا ہے
اج کل چکوال دا ملنگ ودا دیا جی نبی دی تھی ہک آئی لا حول ولا قوت ملنگ صاحب میرے اتنے اعتماد نہ کر تبرسی دی مجمع البیان چاہ کے دیکھ او بیان کرے سی عباس کمی دی منتحلہ مال چاہ کے دیکھ او بیان کرے سی باقر مجلسی دی بہار چاہ کے دیکھ حیات القلوب چاہ کے دیکھ او بیان پیا کریں دے حضرت نبی علیہ باقر مجلسی آدے شیخ عباس کمی آدے جلے پیغمبر دی ہار تے نظر پئیے حضرت نبی دی اکھاں جو آنسو جاری تھی گئے فرمائے ابو العاص یہ تو میری بیٹی دا ہار ہے جی سونا جناب دی بیٹی زینب دا ہار ہے او میں کو دیتے اے تو سا قبول فرماؤ میں کو رہا کرو آپ نے فرمائے حوصلہ کر صبر کر آپ نے صحابہ نو جمع کیتے میرے صحابہ ابو العاص فدیے دے اندر جڑا ہار پیا دیں دے اے ہار اس دا نہیں میری بیٹی دا ہار ہے اور میری بیٹی نو میری گھر والی خدیجہ الکبریٰ نے شادی دے موقع تے پوایا ہا اے ہار میں محمد دا دل نہیں چاہندا کہ میں اپنی بیٹی دا ہار واپس لے لواں میں راز نتی مجھے ایک گل کراں آج کل تا لوگ پیو ماں بیٹی کو سامان دے کے واپس لے لیں کون نہیں لیں دے تسوں کو بھی دنیا تے رہندے ہو یہ حالات تورے سامنے کوئی نہیں روز اچھا جڑے ویلے وراثت دا موقع آوے نا سارے بھرا آدن او آدن ساری بھین دی شادی تھی گئی ابے بڑا سامان دیتا وراثت نہ حصہ کوئی نہیں آدے بولو یار استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بڑا ظلم ہے بڑی زیادتی ہے میرے دوستو بزرگو وہ جتنا سامان والے صاحب دے دے وہ بعد وراثت نہیں بندا وراثت دا حصہ علیحدہ ہے دیسو بندے نہیں بولیں دے وادنا سا کوئی نہ دیسو چلو یار اللہ تعالیٰ سمجھے ہوئے میں تو کو مسئلہ دے سینا پیاں وراثت دے اندر جی میں مرد دا حصہ ہے عورت دا بھی حصہ ہے کوئی نہیں حصہ تو سیدہ زینب نے بڑی وفاداری فرمائی ہار بھجوایا نبی علیہ السلام نے وہ ہار قبول تکیتا لیکن فرمایا میرے صحابہ میرا دل چاہدے میں بیٹی دا ہار واپس کر دے وہاں آپ نے ہار واپس کیتا ابو العاص نے بلایا فرمایا ابو العاص میں تینوں رہا کرے نا میرا ہار واپس لے جا میری بیٹی کو دیمی ہک میرے نال وعدہ کر جڑے ویلے تو مکے ونجے میری بیٹی کو اجازت دیمی میری بیٹی مدینے آوے میں محمد اپنی بیٹی واسطے بڑا بیتا ابو العاص نے وعدہ کیتا یا رسول اللہ میں تمہاری بیٹی کو آمن دی اجازت دیتا نبی علیہ السلام ہار واپس کیتے ابو العاص مکے گئے ون کے سیدہ زینب کو حال سنائے زینب تیرے بابے نے بڑا احسان کیا میں تیرے بابے دی شان رحمت کو ڈٹھے سونا اخلاق ڈٹھے ایسا اخلاق کہیں نہ نہیں ڈٹھا انہیں ہار بھی واپس کر دیتے تے میں کو رہا ہی کر دیتے تو تیاری کر میں انہوں نال وعدہ کرایا وعدہ خلافی نہ ہوئے میری طرف اجازت ہے تو مدینہ دا سفر کر نبی علیہ السلام دی بیٹی دی تیاری تھئیے یہ تو پیغمبر نے مدینے جو حضرت زید کو بھیجے زید پیغمبر دا غلام ہے جا میری بیٹی زینب نو لیا جرے ویلے زید اٹھے نا تے ونجن لگے میرے پیر ابو بکر صدیق دی نظر پئیے حضرت صدیق نے زید دا ہاتھ پکڑے او زید کتھاں حضرت زید عرض کر دے میں کو پیغمبر نے حکم دیتے مدینے دا سفر مکے دا سفر کر میرے اہل بیت نو لیا میری بیٹی نو لیا میرے گھر والے نو لیا میں محمد بڑا پریشان ہاں میرے پیر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا زید نبی تے اہل بیت نو لمن پیاوے نہیں تیرے کولو خرچہ ہے زیدہ کی حضرت میرے کو خرچہ تک کوئی سن جڑے ابو بکر تے بھونک دے راندے ہو سن حال سن نبی دی اہل بیت نو زید لمن پیا وے دے خرچے دا بندوبست کون پیا کریں دے میرا پیر حضرت ابو بکر صدیق کھڑا ہو گیا اپنی جیب وچوں ابو بکر نے 500 درہم کٹ کے حضرت زید دے حوالے کیتا پیسے لے جا سواری دا بندوبست کر نبی دی اہل بیت نو مدینے لے آ ابو بکر دی دولت نبی دی اہل بیت تے خرچ ہو جاوے ابو بکر دا دل ٹھنڈا تھی سی نبی دی اہل بیت خوش تھی سی نبی دی اہل بیت خوش تھی سی نبی دا دل ٹھنڈا تھی نبی دی اہل بیت نو حضرت زید مکے کو مدینے لے آئے تے خرچہ کرن والا ابو بکر صدیق ہے ایکو غاصب سڑینن ایکو ظالم سڑینن استغفر اللہ ساری دنیا نبی کنے لمن والی ابو بکر صدیق پوری زندگی نبی کو دیون سچے بولیں نہیں وے سارے نہیں وے بولیں
بہرحال حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر دی بڑی صاحبزادی او مدینہ منورہ آ گئی ہے. جلے مدینہ منورہ آئیے پیغمبر دا دل ٹھنڈا ہو گئے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے تھائیں گھر دے اندر پئی رہنی ہائی. جلے تھئی پہنچیے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے صحابہ میں تانوں دساں لوگوں دے داماد بھی بڑے وفادار ہو سن لیکن میرا داماد ابو العاص بڑا وفادار ہے. حالانکہ اون وقت تک بھی ابو العاص نے کلمہ کو نہ پڑھا لیکن کتنی وفاداری کی تھی. مکے جا کے مکر ونجے ہا پھر ونجے ہا کہ میں نبی دی بیٹی کو نہیں ونجن دیندا لیکن ابو العاص نے بڑی وفاداری کی تھی. سیدہ زینب کو باعزت مدینہ منورہ روانہ کی تھے. اور اگلی گل قیمتی بڑی قیمتی بات سمندر دی گہرائی جو موتی کاڑی پیا دینا جرے ویلے سیدہ زینب حضرت نبی دے گھر واپس چلی گئی ہے. ابو العاص دا گھر خالی ہو گئے. ابو العاص دی دوسری شادی کوئی نہیں. قریش مکہ نو پتہ چلے ابو العاص دی بیوی چلی گئی ہے. ابو العاص دی گھر والی کائے نہیں. قریش مکہ جمع تھے ابو العاص دے کولو آئے. ابو العاص تیرے نال مشورہ کرنے واسطے آئے ہیں تیرے واسطے خیر خواہی کا جذبہ لے کے آئے ہیں. حضرت ابو العاص نے فرمایا کیا گل ہے؟ آکھن لگے ابو العاص اگر تیرا ارادہ ہوئے مکے دے کئی سردار دی بیٹی نال تیری اساں شادی کروا دیوں. تو ارادہ کر تیری گھر والی کوئی نہیں اسا تیری شادی کروینے ہیں جڑے سردار دی بیٹی آ نہیں اسا تے کو بیٹی دا رشتہ دینے. مقصد اے ہا کہ پیغمبر کو اذیت پہنچے. مقصد اے ہا نبی دی بیٹی تے سوکن آ جاوے. حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ دی وفاداری دکھائے. چکوال والا روئے زمین تے ایو جیاں وفادار بندہ مینوں تے نظر نہیں آندا. حضرت ابو العاص نے فرمائے اے اہل مکہ اے قریش مکہ اے سرداران مکہ میری گل توجہ نال سنو. سونے نبی نے میرے نال تیری بھلائی فرمائیے میرے نال تیری رحمت فرمائیے. میں حضرت نبی دی مہربانی ڈٹھی. حضرت نبی دا سونا اخلاق ویکھے حضرت نبی دی شان رحمت کو ویکھے. میرے نال نبی دا بڑا اخلاق تھا. میں ساری دنیا جا لڑکیاں میں ساری دنیا جا عورتاں ساری دنیا جا شہزادیاں سونے محمد دی بیٹی تے قربان کر دے ماں. میں کلی زندگی گزرے ساں لیکن پیغمبر دی بیٹی تے سوکن کو گوارا نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام کو جب اس گل دا پتہ لگے آپ نے پھر فرمائے او لوگو حسن لوگاں دا داماد وفادار لیکن میرے داماد جیسا کوئی وفادار نہیں. کئی سال تک سیدہ زینب مدینہ منورہ پیغمبر دے گھر رہیے. ابو العاص کلہ مکے رہے لیکن حضرت ابو العاص نے دوسری شادی کر کے پیغمبر دی بیٹی تے سوکن کو گوارا نہیں کیتا. یہی خصوصی مسئلہ ہے. یہ تو کچھ دس دے ماں نبی علیہ السلام دی صاحبزادے دے اتے سوکن کو لے آونا جائز کوئی نہیں. ایک علمی بات ہے گل سمجھ آنی پئی. نبی دی بیٹی دی موجودگی دے اندر اون بندے دا دوسری شادی کرنا اے جائز کوئی نہیں. اور اگر تمہارے معلومات اچ نہیں میں نفس واقعہ پیش پر پیا کرداں میں کسی تے تنقید نہ پیا کردا استغفر اللہ میں توہین نہ پیا کردا واقعہ پیش پیا کردا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ دی موجودگی دے اندر دوسری شادی دا ارادہ کیتا ہا. یہ بات سارے کتابیں موجود ہے شیعہ کتابیں موجود ہے. حضرت علی ارادہ کیتا میں دوسری شادی کراں. جب ارادہ کیتا ابو جہل دی بیٹی نال گل بات ہو گئی بلکہ منگنی بھی ہو گئی. سیدہ فاطمہ حضرت علی کو ناراض ہو کے چلی گئی اپنے بابے دے گھر. یہ تو کوئی ناراضگی جب کہانیاں سنیں دن ایک کہانی نہیں سنیں دے. جب سیدہ اپنے بابے دے پاس گئی نبی علیہ السلام فرمائے بیٹی کی میں آئی. سیدہ کی تھی بابا بڑی پریشانی ہے علی دوسری شادی پیا کر دے وہ بھی ابو جہل دی بیٹی نال. نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. حضرت علی دا پتہ کیتا انہیں کہ علی تا مسجد گئے. آپ مسجد آئیں مسجد دے صحن دے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ ستے ہوئے. جسم تو چادر ہٹی ہوئی ہے زمین دی مٹی جسم دے اتے لگ دی پئی ہے. پاک پیغمبر نے علی دے پیر دے اتے اپنا پیر رکھا دبایا. حضرت علی اٹھے آپ نے فرمایا کم یا ابا تراب او مٹی تے سمڑ والا جوانا کھڑا ہو. اے علی دی جڑی کنیت ابو تراب ہے وہ بھی اسے موقع دیے تو کو دسیں دے تے نہیں. اسے موقع تے آپ نے فرمائے اور مٹی تے سمڑ والا جمانہ کھڑا ہو. حضرت علی کھڑا آپ نے فرمائے میں سنیے کہ تو دوسری شادی پیا کر دیں وہ بھی ابو جہل دی بیٹی نال. حضرت علی بڑے پریشان ہو گئے بھائی کیا بات. اتنا ہی گل بڑی قابل غور ہے. امالی توسی والے بھی لکھے باقر مجلسی جلا رجون بڑا قیمتی جملہ ہے. ہوئے توجہ نال سنے توجہ نال.
حضرت ابی علیہ السلام نے فرمایا علی ابو بکر عمر نو بلا کے لایا. کیوں؟ حضرت علی نو نبی نے جرا رشتہ دیتا ہی وہ ابو بکر عمر دے مشورے نال دیتا. آپ نے فرمایا ابو بکر عمر نو بلا او آمن فیصلہ کر تو دوسری شادی کیا کر. فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے جے کو اذیت دیتی ہے وہ میں محمد کو اذیت دیتی. حضرت علی پھر معذرت کی تھی ارادہ ترک کر دیتا. حضرت میرے کو غلطی ہوئی ہے میں دوبارہ ایک کم نہ کر سا میں شادی دوسری نہیں کرتا. لیکن اس موقع تے بھی پیغمبر نے فرمایا کہ میرا وفادار داماد ابو العاص ہے. لوگاں ہزاراں پیشکشاں کیتا لیکن ابو العاص نے میری بیٹی تے سوکن کو نہیں آئی. یہ بڑا قیمتی آدمی وے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ. اس دا تذکرہ کوئی نہیں کریں دا حال کوئی نہیں سنیں دا. پھر سن 6 ہجری دے اندر حضرت ابو العاص تجارتی قافلے نال گئے. اتھوں واپس مدینہ منورہ آئے. ادھی رات دا ٹائم ہا نبی دا در کھڑکائے نے. اندر سیدہ زینب بولی دروازہ کھٹکھٹاون والا کون؟ ابو العاص نے فرمایا زینب میں تیرا شوہر ہاں. بی بی نے دروازہ کھولے اے اندر گئے. نبی علیہ السلام نماز تو بعد تشریف لے آئے. پاک پیغمبر نے فرمایا کون ہے؟ سیدہ دی یا رسول اللہ بابا یہ میرا خامد ابو العاص ہے. آپ علیہ السلام نے انہیں تحفظ دا اعلان کیتے انہیں مال دی حفاظت دا اعلان کیتے. حضرت ابو العاص پھر پیغمبر دے اخلاق کنے چھوڑے دی شان رحمت کنے متاثر اتنا تھا کہ ابو العاص نے پیغمبر دا کلمہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے میں سابقہ نکاح دیں اپنی بیٹی ابو العاص کے گھر واپس پیا بھیجے نا. پوری زندگی سیدہ زینب نے حضرت ابو العاص کے گھر گزاری ہے. پھر انہا انتقال بھی اتھائی تھا ہے. تو یہ بڑے عظیم لوگ ہیں اچھا خاندان ہے. حضرت نبی علیہ السلام فرمائے میرا نسب میرا سسرالی تعلق اور میرا دامادی رشتہ ہمیشہ باقی راسی. یعنی مطلب یہ ہے اگر ابو بکر میرا سورا ہے تو دائمی سورا ہے. اگر عمر میرا سورا ہے تو دائمی سورا ہے. اگر عثمان میرا داماد ہے تو دائمی داماد. اگر علی میرا داماد ہے تو وہ بھی. ابو العاص اگر داماد ہے تو وہ بھی. اور چکوال دے دوستو بڑی عجیب چیز ہے لوگ دسیندن نہیں حقائق چھپیندن. اے ابو العاص اور عثمان اور علی اور مرتضی یہ ترائے پیغمبر دے جڑے داماد ہیں یہ آپس ہی کیا لگ دن بولے نہیں وے ہوں یہ ترائے کیا لگ دن یہ سانڈو ہیں سانڈو. ابو العاص علی آپس ہی سانڈو ہیں. ابو العاص علی آپس ہی سانڈو سمجھتے ہو نا. سانڈو کیا کہا دن جی اوے اللہ دے بندے گھر والی دی بھین دا شوہر اردو چاہتے ہیں ہم زلف ساری دیسی زبانی چاہتے ہیں سانڈو سمجھ آدھی پی ہے. بلکہ آج تو ایک گل بھی دساں حضرت امیر معاویہ نبی دا سالہ ہے سچے لیکن دوسرا رشتہ حضرت امیر معاویہ پیغمبر دا سانڈو بھی لگ دے. وہ کو تو سیندے نہیں گلنا. حضرت معاویہ نے پیغمبر دی سالی نال شادی فرمائی. معاویہ دی بھین پیغمبر دی زوجہ مطہرہ ڈبل ڈبل رشتے ہیں. حضرت معاویہ نبی دا سالہ بھی ہے. حضرت معاویہ نبی دا سانڈو بھی. حضرت علی حضرت ابو العاص دا سانڈو ہے. حضرت علی حضرت عثمان دا بولے دے نہیں. اور ایک بہت قیمتی بات آخری بات کروں گل مکاؤں گل مکدی تو نہیں. یہ جرا حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ ہوئے نبی علیہ السلام دا بڑا داماد ہے. حضرت علی دا سانڈو ہے. حضرت ابو العاص دے 2 بچے ہیں ایک بیٹی ایک بیٹا. جیری بیٹی ہے ان دا نام ہے امامہ. کیا نام ہے بولو بولو. کتاب سلیم بن قیسی چی ہے باقر مجرسی سارے علماء شیعہ سنی لکھی پہن کہ حضرت علی نو بی بی فاطمہ آخری ٹائم وصیت کر گئی ہے علی اگر میرے بعد شادی دا ارادہ ہوئے زینب دی بیٹی ابو العاص دی بیٹی امامہ نال شادی کرا ہے میری بھانجیے میرے بچہ نال زیادہ محبت کرے سی. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ دی رحلت تو بعد بی بی امامہ نال شادی فرمائیے. ہن او ابو العاص جڑا پہلے علی دا سانڈو ہا ہن وہ ابو العاص علی دا سورا بن گئے. کو گل سمجھ آنی پئی ہے. تو اندازہ کرو جو انہیں دا قرب کتنا ہے تعلق کتنا ہے محبت کتنی ہے. یہ لوگ یہ چیزاں بیان نہیں کر دے. اسا اس واسطے غلامی پہ کر دے ہیں صحابہ دی بھی اہل بیت دی بھی اسا دے ہیں. یہ لوگ آپس دے اندر رحماء بینہم انہیں دی بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے. اللہ سا کو بھی محبت و پیار دے. اچھا امین نے ویاد ہے
مل کے امین نے ویاد اے حضرت ابو العاص دے بارے قیمتی حوالے میری اسے کتاب بنات النبی دے اندر آ گئے، ایک حوالہ ہزارے حوالے تے زیادہ بھاری ہے، اگر پڑھسو بے پناہ فائدہ تھی سی۔ اور حضرت علی دا اے رشتہ اور اے دامادی اور نال سسرالی این کتاب ارشادات دے اندر بھی آ گئے، یہ دوہے مسئلے ان اندر بیان تھی وچ سن، بہت فائدہ تھی سی۔ اور باقی کوئی دوست میں کنے پوچھتے رہ گئے پگڑی دا مسئلہ، پگڑی سنت ہے، نبی علیہ السلام کئی قسم پگڑیاں استعمال فرمائیں، کئی دوست کالی پگڑی دا مسئلہ پوچھتے پائیں، یہ میری کتاب چہرے والی نمی اضافے نال آئی ہے، میں ان اندر کالی پگڑی دا مسئلہ لکھ دیتے، کالی پگڑی دی کیا حیثیت ہے، یہ کوئی پا سکدن نہیں پا سکدے، تساں جڑے سنی لوگ ہو چونکہ تہاڈا مذہب سچا ہے اس واسطے تساں حضرات واسطے گنجائش پیدا کر دے سو، جنہیں دا مذہب سچا نہ ہوئے او نہیں پا سکدے، ٹھیک ہے؟ بولے نہیں وے سارا نوجوان اگر کوئی کالا چولا پاوے چاہ تو کوئی حج نہیں گنجائش ہے پا سکدے، لیکن مارکا نہیں پا سکدے، انہیں دے مذہبی جائز کا نہیں، سارے مذہبی جائز، ٹھیک ہے؟ بولے نہیں وے اللہ سمجھن دی توفیق دے۔ باقی کوئی ساتھی پہ دے کہ ہمارے جنازے میں لوگ دوسرے شامل ہو جاتے ہیں، یار انہیں کچھ سمجھ ہونی چاہیے، ہر بندہ اپنے مذہب دے جنازے پڑھے، نہ تساں انہیں دے جنازے پڑھو تے نہ او توارے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ رلسو ملسو بولے نہیں وے۔ باقی میں تو کو دس دے وہاں اگر کوئی بندہ جاننے دے باوجود سمجھنے کے باوجود وہ جانتا ہے کہ یہ فلاں مذہب کا آدمی ہے پھر بھی ان کا جنازہ پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے یا آمدن شامل ہوتا ہے، این دی ہر شے ختم ہے، قیامت اللہ نہ کھیشا کو دشا کہینا، تساں اپنی مسیت رہو وہ اپنی جا رہا ہے، تساں جنازے اپنے پڑھو وہ اپنے، ٹھیک ہے؟ بولے نہیں وے میرے دوستو بزرگو، اساں دے انتشار نہ ہوئے، اختلاف نہ ہوئے، آزادی ہوئے، ہر بندہ اپنے مذہب تے عمل کرے، ہکا مہربانی کرے کہ اپنے گھر کرے، لوگوں نے در تے ونجن دی ضرورت نہیں، لوگوں نے پروگرام میں ونجن دی ضرورت نہیں، نہ تساں اس پاسے ونجو تے نہ او اس پاسے آون، چنگا مشورہ خراب بولے نہیں وے کئی وچ رانجھے ہر دے سانجھے بیٹھن او رلیے ملیے کھڑن، او آدن خیر اکٹھے ود رہو میں کٹھے ودو ود اتھائی جہنم دی ڈبکی کھاونی پوسی طرح یہ کٹھے رلیے ودیو، بالکل نہ رلو، اپنا علیحدہ رہو، عقیدہ خالص بناؤ، عمل خالص کرو، تساں حضرات اہل سنت ہو، تہاڈا مذہب سچا ہے، تساں نماز دی پابندی کرو، مسجد کو آباد کرو، چہرے تے داڑھی سجاؤ، مایاں بیبیاں پردے دا اہتمام کرن، رمضان آوے روزے رکھو، قرآن پاک دی تلاوت کرو، اپنے بچے قرآن دے حافظ بناؤ، دین والا کام کرو، امانت دیانت صداقت شرافت نال کاروبار کرو، کہیں بے دے کم دخل نہ دیو تے نہ کہیں کوئی اتھا آمان دیو، ٹھیک ہے؟ کوشش کر سو، اللہ تعالیٰ تواری میری حاضری منظور تے مقبول فرماوے۔ اس ساتھے کو کتاب کیلنڈر اگر ضرورت ہوا ہے تو ملوے سی، ضرورت نہ ہوا ہے تو بات اپنے پیسے ضائع نہ کرا ہے، میں جا قیمتی چیزیں انہیں کو ضائع بالکل نہ کرا ہے، یہ بہت قیمتی خزانہ ہے، میں بڑی محنت پیا کرینا، مقصد آمن والی نسل دی رہنمائی صحیح تھی ونجے، اللہ ہی پروگرام کو قبول فرماوے، ہدایت دا ذریعہ بناوے، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔